میں ہوں ڈاکٹر میاں منور۔ پروگرام زندگی ابھی باقی ہے۔ آج کا ہمارا موضوع آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ ایک شخص جو بالکل خیر خیریت سے اور ٹھیک ٹھاک تھا، صحت مند تھا، اور پتہ چلا کہ رات کو وہ ٹھیک سویا ہے اور صبح اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ تحقیق کی گئی کہ ایسا کیوں ہوا ہے، تو معلوم ہوا کہ اسے تو کوئی پرابلم ہی نہیں تھی۔ پھر یہ ہارٹ اٹیک رات کو کیسے ہو گیا؟ عام روٹین میں ہارٹ اٹیک آپ کو موقع دے دیتا ہے کہ آپ کچھ دیر تک سروائیو کریں یا ہاسپٹل تک جا سکتے ہیں، لیکن ہارٹ فیلئر جو ہے وہ آپ کو موقع نہیں دیتا۔ تو اچانک رات کو ہارٹ فیلئر کیوں ہو گیا؟ اس کی ساری بریک بینی سے مشاہدہ کیا گیا تو معلوم ہوا کہ وہ پوری زندگی میں اس کو کبھی بھی ہارٹ کی کوئی پرابلم نہیں تھی، اس کو شوگر کی کوئی پرابلم نہیں تھی، اسے ہائی بلڈ پریشر نہیں تھا، اسے کچھ بھی نہیں تھا، وہ سپر فٹ آدمی تھا۔ پھر اسے ہارٹ اٹیک کیوں ہوا؟ پھر اچانک رات کو اس کی موت واقعہ کیوں ہو گئی؟ یہاں ایک چھوٹی سی بات ہے جو اس کی موت کی وجہ بنی، یعنی ایک معمولی سی غلطی اس کی جان لے گئی۔ اور اس غلطی پہ ہی میں آ رہا ہوں اور اس غلطی کو ہی بتانا چاہ رہا ہوں آپ لوگوں کو کہ یہ چھوٹی سی غلطی آپ کی جان لے سکتی ہے۔ یہ بات آپ خود بھی اس پہ امپلیمنٹ کریں، اپنے یاروں دوستوں کو بھی بتائیں، اپنے رشتہ داروں کو بھی بتائیں کہ یہ غلطی نہ کریں۔ اور وہ غلطی بھی کوئی بہت بڑی غلطی نہیں، ایک مائنر غلطی ہے جو ہم روٹین میں کرتے ہیں۔ ہوا کیا کہ جیسے ہم اکثر رات کو کھانا زیادہ کھا لیتے ہیں، ہم پیٹ بھر لیتے ہیں، کھانا کھانے کے بعد ہم پانی پی لیتے ہیں، جبکہ یہ سنت نبی میں بھی ہے کہ کھانا کھانے کے بعد پانی مت پئیں، لیکن کیونکہ ہم کبھی اتنا توجہ نہیں کرتے، تو پھر کھانا کھانے کے بعد آپ نے واک بھی نہیں کی، اسی بیڈ پہ کھانا کھایا یا باہر سے کھانا پیٹ بھر کر کھا کر آئے اور آپ آ کر بیڈ پہ لیٹ گئے۔ ہوا کیا کہ آپ کا پیٹ فل بھرا ہوا ہے، آپ کا اسٹامک فل بھرا ہوا ہے۔ اب اسٹامک کا جو ہے وہ میں ذرا عام لینگویج میں آپ کو بتا رہا ہوں، اسٹامک نے ظاہر ہے موو کرنا ہے، کچھ خوراک کو ہضم ہونا ہے، کچھ گیسز خارج کرے گا۔ اب جیسے ہی اس کو ڈکار آیا تو اس ڈکار کے ساتھ کچھ فوڈ جو معدے سے سانس والی نالی میں آ گیا، خوراک والی نالی میں آ گیا، اور خوراک سے سانس والی نالی میں فوڈ آ کر رک گیا۔ اس گیس کے ساتھ، اس ڈکار کے ساتھ ڈپازٹ فوڈ جو تھا وہ اس کی سانس کی نالی میں آ کر رک گیا۔ اگر تو یہ فوڈ تھوڑی مقدار میں ہو تو پھر بندہ فوری اٹھ جاتا ہے، کھانسی کرتا ہے، شور شرابہ کرتا ہے، ہاتھ پاؤں مارتا ہے، تو سانس اس کا پراپر سرکل میں آ جاتا ہے۔ لیکن اگر یہ فوڈ کی مقدار زیادہ مقدار میں ہو، یعنی ڈپازٹ زیادہ ہو، تو پھر وہ بلاک کر دیتا ہے، جس سے آپ کی باڈی کو آکسیجن کی سپلائی ٹوٹل بند ہو جاتی ہے اور کارڈک فیلئر ہو جاتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ کارڈک فیلئر ہی ہو، چھوٹے چھوٹے دوسرے پرابلم ہو سکتے ہیں، لیکن میجارٹی اگر رات کو ایسے کچھ ہو جاتا ہے تو اکثر کارڈک فیلئر کی ہی یہ علامت ہوتی ہے کہ اچانک اور سڈن ڈیتھ ہو گئی۔ آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ شام کا کھانا کبھی بھی پیٹ بھر کر نہ کھائیں، اور یہی بات ہے کہ کھانے کے بعد پانی کا استعمال نہ کریں، اور کھانا کھانے کے بعد کم از کم 2000 قدم آپ نہیں چل سکتے تو 200 قدم ضرور چلیں۔ ویسے تو روٹین بنانی چاہیے آپ کو کہ کم از کم کھانے کے بعد 1000 قدم، 1000 قدم ½ کلومیٹر بنتا ہے، لیکن چہل قدمی کریں تو شوگر والے مریض اگر 2000 قدم چل لیتے ہیں، یعنی 1 کلومیٹر چل لیتے ہیں، تو وہ عام لوگوں کی نسبت بہترین سروائیو کر لیتے ہیں اور شوگر بھی ان کی زیادہ نہیں ہوتی۔ لیکن اگر آپ نہیں چل سکتے، آپ تھکے ہوئے ہیں یا آپ میں انرجی لیول کم ہے، تو 200 قدم ہر صورت میں چلیں، یعنی شام کا کھانا کھائیں، سونے سے 2 گھنٹے پہلے کھائیں، کھانا کھانے کے بعد کم از کم 1000 کلومیٹر واک کریں، 1000 اسٹیپ چلیں، نہیں چل سکتے تو 200 قدم چلیں، اور سکون ہو جائے گا آپ کو جب آپ 200 قدم چلیں گے، کھانے کی سرکولیشن ہو جائے گی، آپ کمفرٹیبل زون میں جا کر اپنے بیڈ پہ چلے جائیں گے۔ تو یہ ہی بار بار کہوں گا
کہ کھانا رات کا اور کم کھائیں، کھانا رات کا بیڈ پر بیٹھ کر مت کھائیں، کھانا رات کا باہر سے پیٹ بھر کر مت کھائیں، تھوڑی مقدار میں کھائیں، اپنی جان بھی بچائیں اور دوسروں کو یہ بات بتا کر دوسروں کی جان بھی بچائیں۔